بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی کے دروس میں آج ہم چونکہ جملہ اور اس کی اقسام اور کلام اور آگے ہم نے تمارین کا سلسلہ شروع کرنا ہے، تو کچھ ضروری چیزیں ضمنی بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم جمع کے قواعد پڑھیں گے۔ تو جمع کے قواعد لکھنے سے پہلے تھوڑی سی تقریر سماعت فرمائیں کہ ایسے تو ایک سادہ سا قاعدہ ہے کہ جس واحد یا مفرد اسم کا آپ نے جمع اس کو بنانا ہو تو اس میں الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے مسلمان تو مسلمانان، اور بے جان چیز ہو تو اس کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں، یعنی ہا الف ہا، جیسے دل سے دل ہا اور گل سے گل ہا۔ لیکن کچھ چونکہ مستثنیٰ صورتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پھر قواعد کے ضمن میں آ کر قاعدہ کی صورت ہی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو لکھیں جی جمع کے قواعد۔ تو یہ بھی چونکہ اسم کا تفصیلی بیان ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ فارسی میں جمع بنانے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، جو کسی ذی روح کا نام ہو اس مفرد کو جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے پدر سے پدران اور مادر سے مادران، پدر کا معنی باپ اور مادر کا معنی ماں، اور مرغ سے مرغان، یعنی مرغ کا معنی ہے پرندہ۔ اگر کسی اسم کے، اب یہ قاعدہ نمبر 2 کر لیں، اور اگر کوئی مفرد نام کسی غیر ذی روح کا ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں ہا لگا دیتے ہیں، جیسے دل سے دل ہا اور گل سے گل ہا، گل کا معنی گلاب۔ اب آتے ہیں، یہ تو ہیں اصلی قواعد جو 2 قاعدے ہیں۔ اب ضمنی قواعد آتے ہیں جی۔ نمبر 1، اور یا نمبر 3 کر لیں اوپر سے ہی اگر آنا چاہتے تو، اگر کسی اسم کے آخر میں الف یا واو آ جائے، یہ جو ہے نا ذی روح کا اس میں اضافہ کرے، اگر کسی ذی روح کے اسم کے آخر میں
الف یا واو آ جائے تو الف نون لگانے سے پہلے، تو جمع میں کر لیں، تو جمع میں الف نون لگانے سے پہلے یا کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے دانا سے دانا یان، تو الف نون تو ہم نے وہ پہلا کیا نا، لیکن اس سے پہلے یا کا اضافہ بھی کیا. جیسے دانا سے دانا یان، اور خوش خو سے خوش خو یان. خوش خو کا مطلب اچھی عادت والا، خوش خو سے خوش خو یان. اگلا قاعدہ لکھیں، اگر ایسے اسماء کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو اس کو گاف کے ساتھ بدل دیں گے. اور پھر الف نون لگا کر جمع بنائیں گے. جیسے بچہ سے بچگان، تو ہا کی جگہ کاف آ گیا. اور بندہ سے بندگان، نیچے لکھیں جی نوٹ. طفلگان اور یارگان وغیرہ جمع کے الفاظ اس قاعدہ سے مستثنا ہیں. اب دیکھیں طفلگان جو ہے نا وہ طفل کی جمع ہے، تو اس کے آخر میں تو ہائے مختفی نہیں ہے. اور یارگان یار کی جمع ہے، اس کے آخر میں بھی ہائے مختفی نہیں ہے. لیکن اہل زبان ایسے بولتے ہیں تو بس یہ قاعدہ سے مستثنا ہو گئے. آگے جی اگلا قاعدہ لکھیں، اگر کسی غیر ذی روح کے اسم کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو وہ ساکت ہو جائے گی، یعنی گر جائے گی خود جمع بناتے وقت. اچھا، یہ تو اب عام قاعدے تھے جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں. کبھی ان قواعد کا اختلاف بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو جیسے کہ اوپر مثال ہم نے دے دی کہ طفلگان اور یارگان اس قاعدے سے مستثنا ہیں. کبھی ان کا خلاف بھی ہو جاتا ہے. خلاف کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا تھا کہ ذی روح جو ہے اس کی جمع آئے گی الف نون سے، اور غیر ذی روح کی جمع آئے گی ہا سے. لیکن کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے. مثلا درخت کی جمع بننی چاہیے تھی درخت ہا، کیونکہ درخت غیر ذی روح کا اسم ہے. لیکن درخت کی جمع آتی ہے درختان. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگلا آپ ایک لکھ لیں کہ کبھی درج بالا قواعد کے خلاف بھی بعض اسماء کی جمع آتی ہے. جیسے درخت کی جمع درختان. شیخ سعدی فرماتے ہیں، برگے درختان سبز در نظر ہوشیار. پہلا مصرع، برگے درختان سبز در نظر ہوشیار. اچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں شیخ نے
درخت کی جمع یہاں درختان لائے ہیں، وہ درختان سبز، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، کہ ہوشیار کی نظر میں سبز درختوں کے جو پتے ہیں، ایک ایک پتا جو ہے وہ معرفت کردگار کا پورا دفتر ہے۔ دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، اور ایک پتے کو ورق کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت ہی بڑا شعر ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، یعنی یہ جتنے بھی پتے ہیں یہ ایک ایک ورق ہے اس دفتر کا، اس کتاب کا جو معرفت کردگار کے عنوان پر لکھی گئی ہے نیچرل انداز میں۔ تو اس شعر میں شاہد جو ہے، اس مقام استشہاد جو ہے وہ ہے درختان سبز۔ تو یہاں شیخ نے درخت ہا کہنے کے بجائے درختان، تو یہ اوپر والے قاعدہ کے خلاف ہو گئے۔ اچھا جی، اگلا قاعدہ لکھیں۔ ہوتا ہے، لیکن یہ تو شیخ کا ہے نا، شیخ اہل زبان ہیں، تو اس وقت درختان کہے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی 100 سال بھی پہلے درخت ہا کہتا ہے تو درختان تو پہلے کا کہا ہوا ہے۔ تو یہ پھر قاعدہ میں ہمارے پیش نظر رہے گا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، ایک قاعدہ اور لکھیں، کہ کبھی فارسی اسماء کی جمع عربی طریقے پر بنائی جاتی ہے۔ جیسے نوازش سے نوازشات، آپ کی نوازشات کوئی پہلے تھوڑی ہیں جو مزید آپ، اچھا جی، جیسے دستور سے دستورات، جیسے بیگم سے بیگمات، اور دیہات بھی کہتے ہیں نا، جیسے دیہ سے دیہات، جیسے فیصل آباد میں کارخانہ سے کارخانہ جات، اور جیسے پروانہ سے پروانہ جات۔ تو یہ سارے جو مثالیں ہیں یہ عربی طریقے پر آئی ہیں، یعنی عربی طریقے کا مطلب کیا ہے، یعنی الف اور تا کا اس میں انداز لگایا گیا ہے۔ تو اس میں اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ ہماری مرضی ہوگی کہ ہم جہاں چاہیں الف اور نون سے جمع بنا لیں اور جہاں چاہیں الف اور تا سے جمع بنا لیں؟ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اپنی مرضی نہ کریں۔ آپ اپنے پیش رو جو ہیں ان کو دیکھیں، جنہوں نے نوازش کی جمع نوازشات لکھی ہے وہ ادھر سے لے لیں، اور جنہوں نے گل کی جمع گلہا لکھی ہے ادھر سے لے لیں، اور جنہوں نے پدر کی جمع پدران اور مادر کی مادران لکھی ہے وہ وہاں سے لے لیں۔ ایسے ہی بندہ کی بندگان اور بچہ کی بچگان وہاں سے لے لیں۔ تو ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قواعد کو دیکھ کر وہ بولا جاتا ہے؟ نہیں، اہل زبان قواعد لکھ کر اور اس کے مطابق نہیں بولتے، قواعد لکھے جاتے ہیں اہل زبان کو سن کر۔ اس لیے کسی قسم کا کوئی اعتراض اہل زبان پر نہیں آ سکتا کہ دیکھو جی درخت ہا کہنا چاہیے تھا لیکن شیخ نے درختان کہہ دیا۔ تو قواعد جو ہوتے ہیں وہ اہل زبان کی زبان سن کر بنائے جاتے ہیں، نہ کہ قواعد لکھ کر ان کے مطابق زبان بولی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی جمع کا۔ اب جہاں کہیں جس قسم کی جمع آتی جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھتے جائیں گے کہ یہ جمع کا الف نون والا طریقہ آیا ہے، یہ الف تا والا طریقہ آیا ہے، یہ ہا لگا ہے اس کے آخر میں، یہ اس میں زیرو ہے اور یہ اس میں غیر زیرو ہے۔ اس میں زیرو اور اس میں غیر زیرو کی جگہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ذوی العقول کا اسم ذوی العقول میں انسان بھی آتا ہے اور فرشتے بھی آتے ہیں،
غالباً جن بھی آ جاتے ہیں، اور غیر ذوی العقول میں حیوانات اور یہ سارے آ جاتے ہیں، اور باقی بے جان چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ جو کچھ مرکبات کے درس میں غیر مفید کلام کا، جب ہم نے کلام کا سلسلہ شروع کیا تھا تو غیر مفید کلام، اور پھر ہم نے مرکب اضافی پہ کافی دن لگائے، پھر مرکب توصیفی، تو آگے کچھ ہم نے یہ جو ہے صلہ و موصول کی ترکیب اور اس میں موصول وغیرہ، وہ تو تعارف ہم نے معرفہ میں پڑھ لیا، لیکن مرکبات کچھ ہمارے رہتے تھے۔ تو اس میں بقیہ مرکبات میں ایک مرکب ہے جسے مرکب حالیہ کہتے ہیں۔ یہ عربی میں تو جب بھی کوئی مرکب بناتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تذکیر اور تانیث کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے اسماء عالیہ، ٹھیک ہو گیا جی، اسماء عالی نہیں کہیں گے۔ لیکن فارسی میں تو چونکہ مذکر اور مؤنث وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو یہاں آپ مرکب حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب حالی بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل اس میں فاعل اور مفعول دونوں، یعنی ان کی جو حالت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ فاعل کس حالت میں ہے اور مفعول کس حالت میں ہے۔ تو یہ وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں ایک اسم جو ہے وہ حال بن رہا ہوتا ہے، اور ایک اسم جو ہے ذل حال بن رہا ہوتا ہے۔ یہ دو اصطلاحیں اس مرکب کے ساتھ خاص ہیں، حال اور ذل حال۔ اب اس اسم کی کیفیت یا حالت یا وضع، یعنی فاعل ہے یا مفعول بن رہا ہے، وہ جو بیان کرتا ہے اسم اس کو کہتے ہیں حال، اور جس کی حالت بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ذل حال۔ ذل حال لکھا جاتا ہے جی زال اور واو سے، زال کے اوپر پیش بھی، زو جو ہم لکھتے ہیں نا، زو عقل، زو عزت، زو کا لفظی معنی ہے والا، اسی کا ایک انداز زی بھی ہے، زو زی، اور کہیں اس کا انداز زا بھی بن جاتا ہے جب یہ منادم، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ذل جلال، تو وہاں زا بن گیا ہے الف کے ساتھ۔ عام حالت میں یہ اس کی اصلی حالت جو ہے وہ زو ہے، اور عربی کلام میں کبھی زا اور زی بھی بن جاتا ہے۔ اردو والے فارسی والے زو کی جگہ زی بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل حالت اس کی زو ہے۔ تو ذل حال کا معنی ہوگا حال والا، کیفیت والا۔ اب جیسے کہ ایک مثال ہم لکھتے ہیں مرکب حالیہ کی، تو وہ زید را خنداں دیدم۔ اب اس کو وہ فارسی والے خاندان بھی پورا پڑھ لیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ میں نے زید کو ہنستا ہوا دیکھا، مسکراتا ہوا دیکھا۔ تو اس میں زید کی حالت بیان کی گئی ہے، تو یہ لفظ زید جو ہے وہ ہو گیا ذل حال، اور خنداں وہ حالت ہے، تو یہ ہو گیا جی حال۔ تو اب ہم کہیں گے زید ذل حال اور خنداں حال، تو یہ حال اور ذل حال جب ملتے ہیں جملے میں آتے ہیں تو یہ مرکب حالیہ اسے آپ کہہ دیں۔ اور صلہ موصول کیا ہے؟ صلہ جیسے کہ ہم اس میں موصول کے بارے میں پڑھا ہے، تو ظاہر ہے اس میں صلہ اس صورت میں جو صفت وہ بیان کی جاتی ہے اس کو صلہ، اور موصوف کو جو ہے نا وہ موصول کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک اس میں ضمیر جو ہے وہ موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، اور کاف تو اس میں آتا ہی ہے، جیسا کہ ہم نے مثالوں میں پہلے پڑھ لیا ہے، جس کو ہم کاف تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی چونکہ وہ وضاحت آ رہی ہوتی ہے۔ تو عام طور پر آن کے یا اس طرح کر کے ہر آن کے، ہر کے، اس طرح بولتے ہیں،
جو انسان ہے نا، جو ذی روح ہے اس کے لیے آنکھیں، تو اب آنکھیں کا معنی ہوگا وہ جو، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ اردو میں جو بول دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں آنکھیں. اب آنکھیں جب ہم کہیں گے آن کے، یہ ایران والے آن کے نون پڑھیں گے، اور جب جمع اس کی ہے تو آن کی جمع آنان ہے نا، الف اور نون سے آنان بن جائے گی. تو اگر جمع کی وہ ہے اس میں موصول تو پھر آنان کے، اور نون ہونا پڑھیں گے تو آنا کے، آن کے، آنا کے. اور کبھی شروع میں ہر کا اضافہ کرتے ہیں تو تیسری صورت بن جائے گی ہر آن کے. کبھی ہر اور کے لکھ دیتے ہیں ہر کے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اسماء موصول جو ذی روح کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں آن کے، آنا کے، ہر آن کے، ہر کے. اور اگر غیر ذی روح ہو تو جہاں آپ نے کے لگایا ہے نا وہاں آپ چے لگا دیں گے. اب کیا بنے گا؟ آنچے. عموماً جو آنچے لکھتے ہیں تو پرانا تو انداز یہ ہے کہ اس کے اوپر الف مدہ الف کے اوپر نہیں لکھتے، لیکن لکھنا چاہیے آنچے، ہرانچے. ہرانچے میں الف مدہ اس لیے نہیں لکھتے کہ وہ ہرانچے بن جاتا ہے، ہرانچے، آنچے، ہرانچے. اور ہر کے کی طرح ہرچے. اور کبھی وہ یا لگا کے نا، یا نکرہ سمجھ لیں یا مجہول سمجھ لیں، اور نکرہ کے ساتھ جو لگتی ہے جیسے شخص سے، شخص سے، ٹھیک ہو گیا جی. تو پھر ساتھ کے لگا دیں گے شخصے کے، تو اس میں پھر وہ شخص جس کے بارے میں اب بات ہونے والی ہے. یا کسے کے، کسے، کس شخص کو کہتے ہیں نا، تو کس کے ساتھ پہلے یا وہ لگ گئی اور پھر اس کے بعد کے کا اضافہ بھی ہو گیا. کسے کے، ایسے شخصے کے. تو یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. اور اگر کوئی بات ہو رہی ہو، بے جان چیز یا کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہو تو پھر کہتے ہیں چیزے کے، ٹھیک ہے جی. یا کہتے ہیں امرے کے، امرے کے ما بے صدد آن استیم، وہ بات کی جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ایسے امرے کے، چیزے کے، یہ ہو جاتا ہے عام طور پر. اور ذی روح کے لیے کیا آ جائے گا؟ کسے کے، شخصے کے. تو یہ یعنی یا کا جو یا مجہول اسے کہہ لیں آپ، اس میں نکرہ کے ساتھ یا مجہول لگا کے اور اس کے بعد کے کا، تو کے لگانا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے صلہ کے طور پر آ جاتا ہے. اور کبھی جو ہے اس میں نکرہ، اس میں اشارہ کے بعد کاف صلہ لگا کے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر شیخ سعدی کا شعر ہے، ہراں کس کے در بندے ہرس و افتاد، یہ کریمہ سعدی میں ہے. ہراں کس کے در بندے ہرس و افتاد، یہ او افتاد، افتادن سے بن گیا واو کے ساتھ. دہد خرمن زندگانی بباد. تو اس میں پہلا مصرع جو ہے نا ہراں کس، یعنی جو بھی قید حرص میں گرفتار ہو گیا تو وہ اپنے خرمن زندگانی کو، زندگی کا جو اس کا کھلیان ہے تو اس کو تو ظاہر ہے وہ برباد کر دے گا نا. کبھی مختلف ضمیروں سے بھی اس طرح کا صلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اسی جو ہے نا وہ کریمہ میں کسے کاتش ظلم زد در جہاں، تو اس میں کسے آ گیا تو یہ بھی موصول کے طور پر استعمال ہوا. تو اس طرح شعر میں اور نثر میں سمجھ آتا رہتا ہے. مزید کچھ اس سے تعلق رکھنے والے کچھ امور ہیں، لیکن فی الحال ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح خلط مبس ہو جائے گا. تو جیسے کہ اب آپ کہتے ہیں جی آمد، آیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کون آیا؟ تو آپ اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں کسے کے دشمن من است، وہ آیا جو کہ میرا دشمن ہے. یا کسے کے دوست مانس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس زمانے میں دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں تو میں نے پھر کثرت کو سامنے رکھتے ہوئے
کثرت کو اپنا مقام دیا ہے، قلت کو خواہ مخواہ غالب اور کثرت کو مغلوب نہیں کیا، جو اس کا حق بنتا تھا وہ ہم نے نہیں مارا۔ تو آمد کسے کے دشمن منس، یعنی وہ شخص آیا جو میرا دشمن ہے۔ یا ایک چیز آپ تلاش کر رہے تھے، ایک کتاب تلاش کر رہے تھے، وہ پرانی کتابوں میں، کوئی والد صاحب کی کتابوں میں، یا جہاں تک سے جن کتابوں تک صرف آپ کی رسائی ہے، وہاں آپ کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے، تو وہ پھر ملی، تو آپ نے کہا یافتم آرا کمی جستم، پا لیا میں نے اس کو کہ جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ تو یہاں آپ نے آرا کے کہہ کر یہ موصول کا انداز ہو گیا، یا میں نے آرا آپ نے کہا نا، تو اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے پا لیا اس کو جس کو میں تلاش کر رہا تھا، یعنی اس شخص کو۔ کبھی کسی چیز کی طرف نسبت کر کے تو آپ اس میں موصول، اس میں یعنی اضافت کر کے بنا لیتے ہیں۔ مثلا یافتم غلام آن کے نامش زید است، آن کے نامش زید است، میں نے اس یعنی غلام آن کے، غلام آ کے نہیں، غلام آن اس کا غلام، تو یہ اس میں ترکیب اضافی بنی، میں نے اس کے غلام کو پا لیا جس کا نام زید ہے۔ اس سے مراد وہی ہے، وہ شخص ہے جس کا زید غلام ہے۔ تو متکلم کا یہ معہود ذہنی ہے نا، اسے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسے پتہ ہے۔ اب کہتے کہ مثال کے طور پر کبھی عام جملے کے انداز میں بھی کہتے تھے فلاں کون ہے جو کہ ظالم ہے جی، یا بادشاہ کون ہے جو کہ ظالم ہے، یا بادشاہ کون ہے جو کہ عادل ہے۔ تو اس طرح اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس میں موصول کا زیادہ تر جوز ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ ترجمہ سمجھنے میں تو اس قسم کی عبارت کی کوئی دقت نہیں ہوگی، البتہ یہ ہے کہ تکنیکی طور پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صلہ ہے، یہ موصول ہے، یہ ترکیب اضافی بن رہی ہے، یا یہ اس طرح۔ اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی بدل مبدل من ہو، بدل اور مبدل من ہو، بدل اور، تو یہ بدل اس کو پڑھتے ہیں یعنی دال ساکن نہیں ہوتا ہے، بدل اور مبدل من ہو۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایک اسم استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی اس کے لیے استعمال کیا، لیکن فوراً اس کے بعد پھر ایک اور اس کے لیے دوسرا کوئی اسم استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو ہے پہلا مبدل من ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا بدل کے طور پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر اب کسی کا نام، اصلی نام تو کچھ اور ہے، لیکن آپ نے پہلے اس سے کہا مولانا، اس کے بعد کہا فخر الدین یا نظام الدین یا روح الملت والدین، تو جس ہستی کو آپ نے مولانا پہلے کہا ہے نا، بعد میں اسی کو فخر الدین کہا ہے، یا نظام الدین اسی کو کہا ہے، یا روح الملت والدین، یا آج کل کے جو القاب لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے علم، چونکہ جو اس کا اصلی علم ہے وہ تو نہیں ہے نا، یہ اصلی علم مثلا آگے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا جامی کا نام ہے جی عبد الرحمن، تو شروع میں ان کے آپ کہتے ہیں مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی، ٹھیک ہے جی، تو دین کا نور انہیں آپ قرار دیتے ہیں، تو یہ اس کے وہ لقب آ گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی القاب آتے ہیں، ایک آگے دو آگے کم از کم، اور آگے پھر 3 4 5 منقبت میں جتنے بھی القاب آتے ہیں،
تو ممدو یعنی جس کی مدح کی جا رہی ہے، جو ہمارا ممدو ہے، جو موصوف ہے، جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، تو وہ نام تو بدل ہے اس کا اصلی نام، لیکن یہ سارے مبدل من ہوئے ہیں، جو باقی القاب آ رہے ہیں یہ سب مبدل من ہوئے ہیں۔ تو ان کے چونکہ مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو جو مفہوم بدل کا تھا وہ مبدل منہ کا وہی مفہوم ہے کاملاً، یعنی اس میں ذرا بھر فرق نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں بدل کل، اور عربی سٹائل میں کہتے ہیں بدل الکل، اور فارسی میں بدل کل، یعنی سارے کا سارا مفہوم مبدل منہ ہوگا جو ہے وہ بدل کے مفہوم کے بالکل مطابق ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا اورنگزیب عالمگیر، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بدل کل فارسی انداز میں، اور عربی میں بدل الکل، بدلے کو۔ جی بدل کل، کہ مبدل من ہوگا جو مفہوم ہے وہ بالکل بدل کے مفہوم کے مطابق ہے، یعنی 100%۔ جیسے اورنگزیب عالمگیر آپ نے کہا، تو اورنگزیب اور اس کے ساتھ آپ نے عالمگیر کہا، تو جو معنی یا جو اورنگزیب جس ہستی پہ سچا آ رہا ہے، صادق آ رہا ہے، اس ہستی پہ عالمگیر بھی اسی طرح ہی سچا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اورنگزیب اور عالمگیر دونوں جو ہیں وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے کلی طور پر صادق آ رہے ہیں، تو یہ بدل کل کی مثال ہو گئی۔ ان کی کم از کم 4 صورتیں ہیں، یہ ذرا اس کو سمجھ لیں۔ تو 4 صورتوں میں جو پہلی صورت ہے کہ وہ جو بدل آیا، مبدل منہ آیا ہے، اس بدل کے مقابلے میں وہ مفہوم کے اعتبار سے کلی طور پر سچا آتا ہے اس کے، یعنی جو ہستی اورنگزیب ہے وہی ہستی عالمگیر ہے۔ تو اورنگزیب اگر بدل ہے یعنی اصل نام، تو عالمگیر مبدل من ہو ہے، لیکن یہاں جو مفہوم کے اعتبار سے ہے وہ ہے بدل کل۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب بعض اوقات یہ ہے کہ جو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس بدل کا مبدل من ہو یا بدل آپ اس کو کہہ لیں، وہ اس کے مفہوم پر کلی طور پر سچا نہیں آتا بلکہ اس کے بعض پر سچا آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدل بعض۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر باغ میں سے ایک پھل جو ہے وہ کاٹا گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے کہہ دیا بریدہ شد باغ، جبکہ آپ کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ بریدہ شد میوہ باغ، لیکن آپ نے کیا کہا؟ بریدہ شد باغ، ٹھیک ہے جی؟ یا گھر کا سربراہ فوت ہوا تو ایک شخص فوت ہوا نا، تو آپ نے کہا گھر کا گھر لٹ گیا، ٹھیک ہے جی؟ یا انجمن میں سے ایک شخص غائب ہوا تو آپ نے کہا انجمن کی انجمن ڈوب گئی یا ختم ہو گئی۔ تو میوہ اصل لفظ تھا، آپ نے اس اصل لفظ کی جگہ کیا بولا؟ باغ ہی بول دیا، حالانکہ باغ جو ہے وہ مبدل منہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور میوہ جو اس کا ایک جز ہے یا جزو ہے، آپ مذکر کہیں گے تو جزو کہیں گے واو کے ساتھ، اس کا ایک جزو ہے، تو اس پر باغ کا لفظ بول دیا گیا، جیسا کہ وہ بلاغت میں ہم جز پر
کل کو بول دیتے ہیں. تو یہ دراصل اس کا بدل واقع ہوئی ہے، یعنی میوے کا بدل واقع ہوئی ہے. تو یہ ہے بدل باز. برید شد باغ یعنی میوہ او. اچھا، اب بدل جو ہے وہ مبدل من ہو کہ کسی شے سے متعلق ہو، کسی شے کا متعلق ہو، تو اسے کہتے ہیں بدل اشتمال. یہ تیسری قسم ہو گئی، بدل اشتمال. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ملک کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ ملک نے ترقی حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم کہتے ہیں جی ترقی گرفت ملک. اور ملک خود جو ہے وہ بدل ہے. اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکومت نے، یہ دولت نے، دولت کا مطلب بادشاہی حکومت، تو یہ جو ہے نا اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اور یہ بدل بن گیا. تو اسے کہتے ہیں بدل اشتمال، یعنی ایسا بدل کہ جو مبدل من ہو کہ کسی شے سے تعلق رکھتا ہو. اور چوتھے نمبر پر بدل کی آخری قسم جو ہے وہ ہے جی بدل غلط، اور عربی سٹائل میں بدل الغلط. جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یار تو کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو آپ کہتے ہیں جی میں لاہور قصور جا رہا ہوں. آپ نے جواب میں کیا کہا؟ میں لاہور قصور جا رہا ہوں. پہلے آپ نے لاہور کہا، پھر فوراً ہی قصور کہہ دیا. اچھا، اتفاق سے یہ مثال بن گئی. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ بصیر پور جو ہے، نہیں وہ تو اکواڑہ میں ہے نا، وہ تو قصور میں نہیں ہے. چلیں پھر آپ کا حوالہ نہیں آیا. بلے شاہ کا حوالہ آ گیا. بلے شاہ کا قصور تو بلے شاہ کا ہے نا، بلکہ قصور تو ہمارا ہے کہ ہم بلے شاہ کو نہیں سمجھے. تو اس میں یہ اس کا بدل تو بن گیا ہے. لاہور کے بعد آپ نے قصور کہا تو لاہور اس کا بدل تو قصور کا بن گیا ہے، لیکن آپ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، قصور ہی کہنا چاہتے تھے. تو یہ جو بدل بنا ہے اسے کہتے ہیں جی بدل غلط. کیونکہ جب کلام ختم ہوا تو پتہ چلا کہ مبدل من ہو جو اصل وہ جو اس کا ہے وہ تو قصور تھا، تو لاہور جو ہے وہ ان کے سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گیا. یہاں تو سبقت لسانی ہی ہوتی ہے نا، یعنی نکالنا کچھ اور چاہتے تھے لفظ اور نکل گیا، تو اس لیے اس کو بدل غلط کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جی، اس کے علاوہ بھی کچھ مرکبات ہوتے ہیں، ہم ان کا کوئی خاص نام اس طرح نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر دو اسم ہیں تو وہ آپس میں خاص طریقے سے ملتے ہیں تو وہ بھی ایک مرکب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسم ہے اور دوسرے اسم کے ساتھ مل کے وہ مرکب بنا ہے، لیکن بننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں ہم معنی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح بھی بعض اوقات مرکب بن جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو اسم جامد جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرکب بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شک یا ابہام متکلم کو یا سامع کو اگر ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے.
اس میں زیادہ تر جو ہے نا گنتی کے جو ہوتے ہیں، گنتی ہے اس طرح تفصیلی ہم نے پڑھی نہیں، لیکن اگر میں کہتا ہوں جی دو 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 دو، تو اس سے تو آپ کو صرف دو دو ہی سمجھ آئے گا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اس کو اگر میں مرکب کی شکل دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی 2 درہم، تو پھر اس عدد 2 کی جو ہے نا وہ تمییز ہو جائے گی. اسے تمییز بھی کہتے ہیں، تمییز بھی کہتے ہیں اور تمیز بھی کہتے ہیں. یعنی بنیادی طور پر اس میں 2 یا ہیں تو کہیں گے تمییز، اور کبھی ایک یا کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں تمییز، اور کبھی اس حمزہ کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں تمیز. تو آپ اس کا نام مرکب تمییزی یا مرکب تمییزی رکھ لیں، کوئی ان میں سے رکھ لیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ 2 اسموں سے ایک اسم جامد ہے اور دوسرا خاص کر اس کو مرکب عددی بھی کہہ سکتے ہیں. جہاں عدد ہوگا تو وہاں مرکب عددی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. اس کو مرکب تعدادی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تعداد بھی بتا رہے ہیں، جیسے 2 درہم. عام کتابوں میں یہ سارے نام نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرکب تمییزی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مرکب عددی بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب تعدادی بھی کہہ سکتے ہیں. یا ہم کوئی اور کہہ لیتے ہیں جی 4 کس 4 آدمی. اب چہار چہار کرتے رہیں گے تو سننے والوں کو کوئی تمیز نہیں ہوگی، اس کے لیے مبہم ہی ہوگا کہ عدد مبہم. ٹھیک ہے جی، یہ اسے کہتے ہیں عدد مبہم. اب اس کی تمیز کی ضرورت ہوگی تو آپ نے کہا 4 کس 4 آدمی. ٹھیک ہے جی. یا باقی مقدار کی جتنی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ جی نیم تولہ نکرہ، نکرہ اس کو کہتے ہیں نا اپنا چاندی کو، نیم تولہ نکرہ آپ نے کہہ دیا تو اس میں آپ نے نکرہ کہہ کر اس نیم تولہ کی وضاحت بھی کر دی. یا آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو عدد ہے نا وہ تو مرکب عددی بن جائے گا. تو ایک مبہم اسم ہوتا ہے، چاہے عدد ہو یا چاہے کوئی اور اسم جامد ہو، تو آگے اس کی آپ جو اس دوسرا اسم لاتے ہیں اور جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تمیز، اور جو عدد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، یا جو نام پہلے اسم ہوتا ہے کوئی بھی اسم جامد اسے کہتے ہیں اسم ممیز. یا کے اوپر زبر، اسم ممیز. اور مبہم بھی چونکہ ہوتا ہے تو پورے نام کر لیں اسم ممیز مبہم، اسم ممیز مبہم، چاہے وہ کوئی اسم جامد ہو یا کوئی عدد ہو. آگے جو اسم لائیں گے آپ دوسرا تو وہ اس کی ہوگی تمیز. اب 2 2 آپ کرتے رہے تو یہ کیا تھا، اسم عدد مبہم ممیز، لیکن جو ہی آپ نے 2 کے بعد درہم کہا تو اس کی درہم اس کی تمیز آ گئی. اب 2 درہم، 2 کے نیچے لکیر کھینچیں اور سائڈ پہ لکھیں اسم عدد مبہم ممیز، اور درہم کے نیچے خط کھینچ کے لکھیں تمیز. سے اسب 3 گھوڑے، تو سے اسم عدد مبہم ممیز اور اسب اس کی تمیز. اب اگلے مرکب کی طرف چلتے ہیں، اور اس مرکب کو کہتے ہیں جی مرکب، آپ کہہ سکتے ہیں مرکب اشاری، کہ اس میں وہ اشارہ سے، اس میں اشارہ سے مرکب بنتا ہے. جیسے پیچھے جو مرکب، اس سے پیچھے ایک مرکب جو آپ نے بتایا، یہ دونوں ہمانہ بھی مرکب بنتے ہیں. ہاں اس کو آپ، اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے تو آپ یوں ہی کر لیں کہ 2. جی شان و شوکت، جیسے شان و شوکت. ہاں وہ تو عطف آ جائے گا نا، وہ تو عطف آ جائے گا، وہ عطف کی بات آپ نہیں کر رہے. اس کو آپ 2 اسم یوں کر لیں مرکب 2 اسم، یا سے 2 اسم مل کے آپس میں مرکب ہو جاتے ہیں. اس کو مرکب مزجی بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب مزجی، کہ 2 اسم آپس میں بغیر کسی اس کے مل جاتے ہیں. میم سین جیم یہ نہیں، میم اور زا، مسجد. جی مسجد،
اور جو امتزاج ہے نا، امتزاج مزاج امتزاج، اسی سے ہے مسجد. اس کی کوئی مثال ذہن میں آ رہی؟ اس کی مثال تو پہلے کوئی مثال نہیں دی. دیکھیں نا جیسے پیٹ چھاٹ. ہاں وہ تو اس میں آ جائے گا. فارسی میں آپ یوں کر لینا، دیکھیں سبز رنگ، ہاں سبز رنگ اس کی مثال ہے. رنگ سے مراد بھی اس وقت آپ سبز ہی لے رہے ہیں نا، تو سبز رنگ. تو اس میں یہ واؤ کے بغیر بنا ہے، اور سبز کوئی وہ مبہم بھی نہیں تھا، تو اس کو مرکب مزجی آپ کہہ لیں. اچھا جی، تو مرکب اشاری کیا ہوگا کہ آپ کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اشارے دو ہی ہیں، اشارہ قریب کا ہے یا اشارہ بعید کا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی این جہاں یہ دنیا، اور پھر کہتے ہیں آ جہاں وہ جہان وہ دنیا. این مکان آ مکان، این زماں آ زماں. تو یہ سارے جو ہیں یہ مرکب، یعنی اس میں اشارہ ہے اور دوسرا مشارون الیہ ہے. تو اس کے جو ترکیب ہے وہ کیسے بنی؟ اشارہ اور مشارون الیہ سے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ایسا مرکب بھی بنا لیتے ہیں کہ کوئی اس میں جامد لے کر اس کی تکرار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے صحرا صحرا، دریا دریا، کریا کریا، شہر شہر، دیہ دیہ، کوہ کوہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہے اب اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو بھی ایک قسم کا یہ مرکب مزجی بن گیا کہ بغیر کسی اور طریقے سے ہم نے دو لفظوں کو بس ایک ہی ساتھ رکھ لیا، تکرار ہی کہہ لیں اسے. تو اب اس میں کوئی وہ مطلب ہے کہ ہے تو یہ اس میں جامد ہی نا، کو اس میں جامد ہے تو اس کی آپ نے تکرار کی، تو اس میں جامد کی تکرار سے یہ مرکب بنا ہے. یہ فائدہ کس کا دیتا ہے؟ کثرت کا فائدہ دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کریا کریا، تو کثرت کا یہ فائدہ دے رہا ہے یہ مرکب، یعنی کثرت سے گاؤں کا آپ نے ذکر. دریا دریا آپ نے کہا تو بہت سے دریاؤں کا آپ نے گویا معنی مراد لیا ہے. صحرا صحرا کہا تو صرف چولستان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کتنے ہی صحراؤں کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کا نام مرکب تکراری رہا. ہاں ایسے کر لیں. اچھا، یعنی کبھی وہ جو ہے نا کثرت کے لیے تو عدد سے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کی تو ایک دنیا معترف ہے، تو ایک عدد لا کے آپ نے دنیا کے ساتھ لگا کے تو اس سے مراد بھی کثرت ہی لی ہے. یک عالم کہہ لیں، یک عالم، یک سر بھی بولتے ہیں، یک سر، یا کل کا لفظ یا تمام کا لفظ بھی کبھی کبھی اس میں لگا دیتے ہیں. اس میں تاکید بھی آ جاتی ہے، اس میں حصر بھی آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا جی، یہ اس کو مرکب حصری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ پہلا جو تھا اس میں آپ نے عدد کا استعمال کر کے کثرت کا فائدہ اٹھایا. یعنی کثرت کی، یہ اس لیے میں نے کہا کہ جب صحرا صحرا، کو اور دریا دریا کہہ کر آپ کثرت کا معنی لے رہے ہیں، تو اس کے بعد میں نے ایک اضافی بات کی ہے کہ کثرت کا معنی لینے کے لیے عدد کا استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے یکسر، یک عالم. ٹھیک ہے جی. اس کے اگلی بات میں نے یہ کی ہے کہ کبھی کچھ الفاظ استعمال کر کے تاکید کا اور حصر کا فائدہ بھی اس مرکب سے اٹھاتے ہیں. جیسے کہ تاکید یا حصر کے لفظوں میں کل آتا ہے یا تمام آتا ہے. تو جیسے ہم کہیں گے جی تمام لشکر. ٹھیک ہے جی. ابھی پوچھ رہے تھے بھائی کون کون آیا ہے، تو آپ نے جواب میں کہا تمام لشکر آمد، سارے کا سارا لشکر آ گیا. تو یہ جو سارے کا سارا لشکر ہے، جس میں 313 آدمی تھے یا 950 تھے یا 1000 آدمی تھے،
اس کا حصر آپ نے لفظ تمام سے کیا. کبھی کبھی لفظ تمام کی جگہ لفظ جملہ بھی بولتے ہیں، اس کا معنی بھی یہ حصر ہی ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم کہیں کہ دولت جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، تو وہ زار سونا دولت آئی ہوئی تھی، تو آپ وہ کرنے پہ تھے تقسیم کار، تو آپ سے پوچھا گیا کہ جو حضرت قاسم یہ بتائیے کہ کوئی زر کوئی دولت باقی ہے، تو آپ کہتے ہیں جملہ زر تقسیم شد. یہ لکھ لیں، جملہ زر تقسیم شد، سارے کا سارا دھن جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. ایک ماہ مدن گورا سا بدن دکھلا کے پبن میرا لوٹ لیا سب تن منتر. تو سارا کا سارا دھن جو ہے وہ لٹ چکا ہے، جملہ زر تقسیم شد. یا لفظ کل استعمال کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. قادری صاحب جب حوالے دیتے ہیں تو اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کل ذخیرہ حدیث میں نے کنگالا ہے، کل ذخیرہ. ہاں تو وہ بھی لکھ لیں، لیکن وہ تو اردو ہے نا. تو پھر ہم کرتے ہیں، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضور کی آمد ہوئی تو کل زمین آباد شد. یہ لکھ لیں، کل زمین آباد شد. تو اس میں کل کا لفظ بھی ہم نے استعمال کیا، تمام کا لفظ بھی ہم نے استعمال کیا، اور جملہ کا لفظ بھی استعمال کیا. یہ جملہ کا معنی بھی کل ہی ہے، تمام. اب آتے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے نشان و شوکت، وہ مرکب عطفی ہے، کیونکہ واو حرف عطف ہے نا. جیسا کہ ہم نے حروف عطف پڑھے ہیں تو ان میں واو بھی ہم نے پڑھا، اور واو اصل حروف عطف ہے، باقی جو ہے نا اس کے ضمن میں ہی آتے ہیں. تو عطف کے واسطے سے کچھ چیزوں کو آپ جمع کر دیں. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں نا جی، یہ جو ہماری قواعد کی کتابیں ہیں، زید و بکر یا زید و عمر، تو یہ ہم نے واو سے ان کو ملایا، مرکب عطفی سے آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی عطفی پورا ہوگا عطفی، تو اس کو پھر سہولت کے لیے عطفی کہہ دیں. اب آپ زید سے بھی ملے اور بکر سے بھی ملے یا عمر سے بھی ملے تو اس میں مرکب عطفی بنائیں گے. زید و عمر را ملاقات کردم، یہ لکھ لیں، زید و عمر را کا معنی کاکے کی، ملاقات کردم. کبھی کبھی وہ چونکہ یا سے بھی عطف کر دیتے ہیں نا، تو یا لگا کے بھی کبھی کر لیتے ہیں. ترکیب مرکب عددی کا پہلے ہم بتا چکے ہیں، لیکن مرکب عددی ایک تو مرکب عددی وہ بن جاتا ہے کہ جس میں عدد جو ہے وہ اسم مبہم کے طور پر آئے، اسم مبہم ممیز، اس کو بھی مرکب عددی کہتے ہیں. تو یہ مرکبات ہیں. کچھ اس کے ضمن میں اور بھی درس کا حصہ رہتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.